السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا، آج کا لیسن ہمارا ہے غزل جو تھی ہماری غزل نمبر 1 میر تقی میر شاعر کی، یہ والی ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو اس کے ہم نے جو ہے وہ اشعار کی تشریح مکمل کر لی تھی لاسٹ لیکچر میں۔ آج کا جو ہے ہمارا لیسن ہے مشقی سوالات کے اوپر۔ تو مشقی سوال میں سوال نمبر 1 ہے مختصر جواب دیں۔ مختصر جواب دیں، تو یہ کام ہم کاپی پہ کریں گے۔ تو کاپی کی طرف چلتے ہیں ہم، نوٹ بک کی طرف۔ یہ آپ نے ایسے کاپی ریڈی کرنی ہے، گھر کا کام لکھنے ہیں۔ غزل نمبر 1 یعنی کہ شاعر کا نام میر تقی میر۔ سوالات ہیں نمبر 1، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ ردیف، اس غزل میں ردیف کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ ردیف ہیں۔ نمبر 2، اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے 4 قافیوں کے نام لکھیے۔ اس غزل میں استعمال ہونے والے 4 قافیے حباب، کباب، شراب اور خراب ہیں۔ نمبر 3 سوال ہے جیم جز، دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پتی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دال جز، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا ہے؟ میر نے نیم باز آنکھوں کو شراب کی مستی قرار دیا ہے، جیسے شراب پینے کے بعد آنکھوں میں خمار طاری ہو جاتا ہے، اسی طرح شاعر کی محبوب کی آدھ کھلی آنکھوں میں مستی طاری ہو جاتی ہے۔ آگے جو ہے وہ حاجز ہے، شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر اضطراب، بے چینی، اضطراب کہتے ہیں بے چینی کی حالت میں اپنے محبوب کی چوکھٹ پر جاتا ہے۔ چوکھٹ یعنی اس کے گھر کے پاس اس کی چوکھٹ پہ جو ہے وہ جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے انتظار میں۔ تو یہ تھے ہمارے مختصر سوالات جو آپ نے نوٹ بک کے اوپر حل کرنے اس کو۔ جی اگلا سوال ہمارا ہے دزدل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں ان کو استعمال کریں۔ نمبر 1، ہستی، اس کا معنی ہے زندگی۔ حباب، پانی کا بلبلا۔ سراب، دھوکہ۔ اوقات، حیثیت۔ اضطراب، بے چینی۔ خانہ خراب، تباہ کن حالت یا تباہ حال۔ نیم باز، آدھی کھلی اور آدھی بند، یعنی کہ آنکھیں جیسے انسان کچھ آدھا نیند میں ہو آدھا بیدار ہو، اسے کہتے ہیں آدھی کھلی اور آدھی بند۔ مستی، نشہ۔ بیٹا اس کی یہ معنی ہے، آپ نے اس کے سنٹینس خود ہی جو ہے بنانے ہیں۔ یہ معنی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے کالم ملک میں دیے گئے الفاظ کو کالم باغ کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ ہستی، حباب۔ نمائش، سراب۔ پنکھڑی، گلاب۔ آنکھیں، نیم باز۔ حالت، اضطراب۔ دل کا یہاں پر جو ہے وہ کباب۔ مستی، شراب۔ آواز، خانہ خراب۔ تو یہ کالم ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 4، کہتے ہیں درج ذیل مرکبات جو ہیں یہ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ چشم دل، جس کا معنی ہوتا ہے دل کی آنکھ۔ اس کے لب یعنی اس کے ہونٹ۔ آتش غم، دکھوں کی آگ۔ اس کا در، اس کا گھر۔ تو یہ اضافت کے معنی میں آ رہی ہے، ایک لفظ کا دوسری جگہ لفظ کے ساتھ جو ہے وہ اضافت ہو رہی ہے، کا کی، کے کی، تو اس سے کہیں گے مرکب اضافی۔ یہ مرکب اضافی کی جو ہے وہ قسم ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں۔ جی مطلع، یہ نیچے آپ پڑھیں گے کہ نظم، غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ تو اس غزل کا پہلا جو ہے وہ مصرع شعر ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ اس کا مطلع ہے۔ آگے مقطع کہتے ہیں کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔
تو آخری شعر کون سا ہے؟ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، تو یہ اس کا مقطع ہو جائے گا۔ آگے ہے سوال نمبر جو ہے وہ ہمارا 6 مذکر اور مونث الگ الگ کریں۔ ہستی مونث ہے، حباب مذکر ہے، نمائش مونث ہے، سراب مذکر ہے، لب مذکر ہے، بو مونث ہے، کباب مذکر ہے، مستی مونث ہے، سراب مونث ہے۔ یہ بھی آپ نے کاپی پہ اس کو حل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ حباب، سراب، نمائش، چشم دل، عالم، اضطراب، آتش، آتشے، آتشے، غم، نیم باز، نیم نہیں نیم باز، نیم بھی لکھ سکتے ہیں یا کے نیچے زیر، نیم باز اور نیم باز بھی کہتے ہیں اس کو۔ سوال نمبر 8 ہے، متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کیجیے۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں۔ تو یہ تھے ہمارے سوالات جو اس غزل کے تھے، جس میں سے چند سوالات یعنی کہ جیسے یہ اوپر بک کے اوپر حل ہونے والے وہ بک پر کریں گے، جو نوٹ بک پر حل ہونے والے وہ اپنے نوٹ بک پر خوش خط طریقے سے کرنے ہیں۔ آگے ہے غزل، مطلع اور مقطع، یہ کل کے لیسن میں ہم پڑھیں گے۔ آج کا لیسن یہیں تک کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے۔ اللہ حافظ بیٹا، میں امید کرتا ہوں آج کا لیسن آپ کو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ جی اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔